بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس ہستی کا ذکر کروں گا جس کی شان میں بے شمار قرآن کی آیتیں دلالت کرتی ہیں اور اس کی شان میں تقریباً 1000 کے قریب احادیث دلالت کرتی ہیں۔ اس ہستی کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرتے ہی آپ نے اسلام قبول کیا اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والے بنے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی ہیں جنہوں نے آنکھیں کھولی تو حضور کے دیدار کے لیے اور سب سے پہلے جو غذا کھائی وہ حضور کا لعاب دہن تھا۔ یعنی حضرت علی جب پیدا ہوئے آپ کچھ نہیں کھا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں ڈالی اور حضرت علی چوستے چوستے سو گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی یعنی بچپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی گزارا، حضور کی غلامی میں ہی گزارا۔ اور جب حضرت علی جوان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ اور یہ ایسی شان تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رشک کرتے تھے، کہتے کاش کہ یہ سعادت اگر مجھے حاصل ہو جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شرکت کی۔ غزوہ بدر ہو تو حضرت علی پہلے مقام پر لڑے، غزوہ احد ہو تو مشکل مقامات میں حضرت علی نے ثابت قدمی دکھائی۔ اور جب خندق کا موقع آیا تو خندق پار کر کے کفار کا ایک بڑا پہلوان جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک شخص 1000 کے ساتھ اکیلا مقابلہ کر سکتا ہے، تو اس ہزاروں کے ساتھ لڑنے والے کے ساتھ حضرت علی اکیلے نے مقابلہ کیا۔ حیرت کی بات ہے حضرت علی کی عمر اس وقت 21 سال تھی، اس کافر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ غزوہ خیبر ہو تو پھر تو بات ہی نرالی ہے کہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام فتح کا جھنڈا دے رہے ہیں اور یہ پروانہ دے رہے ہیں کہ تم وہ ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو بھی محبوب ہو اور تم اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتے ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر جان فدا کرنے والے تھے۔ حضرت علی نے کوئی مشکل مقام ایسا نہیں کہ پیچھے ہٹے ہو، چاہے ہجرت ہو، چاہے کوئی جنگ ہو، چاہے صلح ہو، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ اور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ اسی طرح ہی رہے جس طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ جہاں اتحاد کی ضرورت تھی اتحاد کیا، جہاں صلح کی ضرورت تھی صلح کی، جہاں جنگ کی ضرورت تھی جنگ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بھی بیعت کی، حضرت عمر کی بھی کی، حضرت عثمان غنی کی بھی کی اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان تو تھے ہی، لشکروں کے سپہ سالار تو ہے ہی، لیکن آپ علم و کمال میں بھی سب سے اکمل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے سمندر کیوں نہ ہو کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو انا مدینۃ العلم علی بابھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا انا دار الحکمت علی بابھا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے سے پناہ مانگتے تھے کہ جس مسئلے میں حضرت علی کی رائے نہ ہو۔ اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جس مسئلے پہ حضرت علی کا قول آ جاتا تھا پھر ہم اسی کو مانتے تھے۔
حضرت عائشہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا آپ جا کر حضرت علی سے پوچھیں، وہ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میراث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے 1000 باب سکھائے، پھر میں نے 1000 بابوں میں سے اور 1000 خود نکالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں کہ جو ہر فن میں مولا تھے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں فن میں ماہر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر فن میں ماہر تھے، چاہے وہ جنگ و جدال ہو، چاہے قاضی القضات ہو، چاہے فیصلہ کرنا ہو، چاہے صلح کرنی ہو، چاہے کچھ بھی کرنا ہو، تو ہر جگہ حضرت علی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے شمار حدیثیں ہیں، میں آپ کو صرف 3 حدیثیں سناؤں گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا، علی اس کا مولا، یہ حدیث بہت مشہور۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جیسے حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک، لیکن میرے بعد نبی نہیں۔ اور ایک اور حدیث، آخری حدیث، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی میرے نزدیک ایسے ہے جیسے میرا سر میرے بدن کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 یا 19 رمضان کو نماز فجر کے لیے جا رہے تھے، ایک گستاخ نے آپ کے سر پر چھپ کر وار کیا، جس کے گہرے زخم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان کو شہادت پا کر اس دنیا سے چلے گئے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں حضرت عمر کی بات پر، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیابی پا لوں، تو اسے چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین پر عمل کرے۔